یہاں میں تھوڑی سی بات کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. آج کل آپ دیکھتے ہوں کہ سوشل میڈیا پر کہ جناب وہ 2 نمبر پیر پکڑ لیا, وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, وہ یہ کرتا تھا. جب وہ آج کل چل رہا ہے سارا, کوئی عورتوں کو بغل گیر کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا, 2 لفظوں میں بات ہے, جو میرے نبی کا نہیں ہے نا, کسی کا بھی نہیں ہے. جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے اور شریعت کے خلاف عمل کرے, ہمارا اعلان ہے اس بات پر کہ ولایت سے اس کا تعلق نہیں ہے, روحانیت سے اس کا تعلق نہیں ہے. مسلمان ہوگا, اس کا ہم انکار نہیں کر رہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم مسلمانیت کا انکار نہیں کر رہے. کہ ولایت ایسے بندے کو نہیں مل سکتی قطعی طور پر, روحانیت ایسے بندے کو نہیں مل سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرما دیا, اب کیا ہوتا ہے, وہ میں تو اکثر بیان کرتا ہوں, ہم سمجھتے ہیں جس کے لمبے لمبے بال ہیں اور جس نے لمبے چوگے پہنے ہوئے ہیں, رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, سر پر اس نے بہت بڑی پگڑی پہنی ہے اور داڑھی مبارک بھی رکھی ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. ولایت کا یہ معیار نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جس کا خوبصورت رنگ ہے, جو بڑا خوبصورت ہے, ہاتھ میں اس کے تسبیح ہے اور سر کے اس کے اوپر کپڑا بھی ہے, اور جناب وہ بالکل خاموشی سے بیٹھا ہے, ولایت کا یہ بھی معیار نہیں ہے. روحانیت جس کے پاس, اس کا یہ معیار ہی نہیں ہے. لباس کا تعلق روحانی معیار سے نہیں ہے کہ اس کے پاس روحانیت ہے. بھائی جو بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا, جو ایسا لباس پہنے کہ لوگ اس کو ولی سمجھیں, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. لیکن ان کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا نا. یہ جو عورتوں کو بغل گیر کرنے والے اور عورتوں کے ساتھ بیٹھنے والے اور یہ ایسے عمل کرنے, ان کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا. یہ تو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں. ان کو تو اپنے پیٹ سے غرض ہوتی ہے, اپنے پیٹ سے. اور ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو ادھر بھیج دیتے ہیں, اور ہماری بہنوں بیٹیاں اتنی سادہ لو ہیں, اتنی خوفزدہ ہوتی ہیں, اگر شوہر زور سے بولے تو یہ ڈر جاتی ہیں, باپ زور سے بولے تو ڈر جاتی ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں بات آتی, باپ زور سے بولے ڈر جاتی ہیں, شوہر زور سے بولے ڈر جاتی ہیں, بھائی زور سے بولے ڈر جاتی ہیں, اور اکیلی بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں. اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی بات. ادھر ڈر کا یعنی خوف اتنا ہے کہ اگر شوہر زور سے بولے تو ٹینشن میں چلی جاتی ہیں, باپ زور سے بولے تو یہ ٹینشن میں چلی جاتی ہیں, بھائی زور سے بولے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے, خوف زدہ ہو جاتی ہیں, کئی دن تک ان کا خوف نہیں اترتا, اور اکیلی بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں. اس معاملے کی سمجھ میں نہیں آتی بات, یہ کیا ہے سارا. خدارا بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, خدارا اپنی ایمانوں کو اور اپنی عزتوں کو بچاؤ. ایک عورت کا جانا ایسے لوگوں کے پاس سارے خاندان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. جاتی کیا ہے, میرا شوہر ٹھیک ہو جائے. وہ تو اپنے دکھ کے لیے جا رہی ہے, اپنی پریشانی کے لیے جا رہی ہے. لیکن خدارا خصوصی طور پر میں جو گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, بلکہ شہروں سے تعلق رکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا, خدارا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بتائیں, سمجھائیں, ان کو ٹائم دیا کریں. آخر جو بہن بیٹی جاتی ہے, باپ کو پتہ نہیں ہے نا, باپ کو پتہ ہو تو جانے نہ دے, بھائی کو پتہ نہیں ہے, پتہ اگر ہو تو جانے نہ دے, شوہر کو علم نہیں ہے, علم ہو تو جانے نہ دے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے, علم کیوں نہیں ہے؟ باپ کو یہ کیوں نہیں پتا میری بیٹی کہاں جاتی ہے, بھائی کو یہ کیوں نہیں پتا میری بہن کہاں جاتی ہے, شوہر کو یہ کیوں نہیں پتا میری بیوی کا کس کے پاس جاتی ہے علاج کے لیے؟ پتا ہونا چاہیے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ٹائم نہیں دیتے, اپنے کام میں مصروف ہیں, اپنی زندگی میں مصروف ہیں. لیکن یاد رکھو, اس مصروفیات کی زندگی میں سے یہ بھی تمہارے پہ فرض ہے کہ اپنی اولادوں کی, اپنے گھر والوں کو ٹائم دو, یہ آپ پر ضروری ہے. تو میں یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمارا اہل سنت و جماعت سے جن کا یا رسول اللہ کا نشان ہے, جو میلاد والے ہیں, جو داتا کو داتا کہنے والے ہیں, خواجہ کو خواجہ کہنے والے ہیں, اور غوث الاعظم کے جو غلام ہیں, ان کی طرف سے اعلان ہے. یہ ہمارا ایسے شیطانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایمان کے ڈکیتوں سے اہل سنت کا کوئی لنک نہیں ہے. کس مسلک سے ہیں, ہم کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتے, ہم اپنے مسلک کو محفوظ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے.